سورہ یاسین رکوع نمبر 3 تلاوت وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. سورہ یاسین رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں ہیں، تو کیا حق نہ مانیں گے؟ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں. اور ان کے لیے ایک نشانی رات، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیروں میں ہیں، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے. یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی. سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں. ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا. اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو، تو منہ پھیر لیتے ہیں. اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں. اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں. اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی. جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں. سورہ یاسین رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات،
اور سامعین و سامعات، اللہ کا پاک کلام اپنی محبت، اپنے عقیدے اور اپنی چاہت کے ساتھ اللہ کے سچے کلام کو اللہ کی توحید کی روشنی میں، نبی کی رسالت کی روشنی میں، صحابہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی عقیدت اور اولیاء اللہ کی نسبت میں سج کر سننے والے با ادب مسلمان خواتین و حضرات، اس سورہ یاسین کے تیسرے رکوع میں سب سے پہلے زمین اور اس کے متعلقات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ اپنی توحید سمجھا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے لوگوں یہ زمین کس نے بنائی، یہ پھول پھل کس نے بنائی، یہ ذائقے کس نے بنائے؟ کسی بت نے، کسی صنم نے، ہندوؤں کے گھڑے ہوئے جھوٹے خداؤں نے، سکھوں کے جھوٹے عقیدے نے، یا غیر مذہب اور بد عقیدہ اور بے ادب اور گستاخ لوگوں نے؟ کس نے؟ سب مل کر بولو اللہ نے، اللہ نے بنائے، وہی یہ بنانے والا، اس کے سوا کون ہے؟ کوئی ہے آم جیسا ہی بنائے؟ کوئی ہے سنگترے جیسا بنائے؟ کوئی ہے اس زمین کے اندر سے چیزوں کے رنگ نکالے، پھلوں کے ذائقے نکالے؟ پھر اللہ پاک نے زمان و مکان کی طرف متوجہ کیا۔ میری ربوبیت، میرے رسول کا سچا ہونا، میرے دین کا سچا ہونا، میرے قرآن کا سچا ہونا پڑھنا ہے، غور کرنا ہے۔ زمان و مکان کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، رات اور دن کا جوڑا، انسانوں میں مرد اور عورت کا جوڑا، جانوروں میں جوڑا، چیزوں میں جوڑا، ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ عالم سماوی کو دیکھو، چاند اور سورج کا جوڑا، صبح شام کو دیکھو، طلوع و غروب کا جوڑا، نقل و حمل کو دیکھو، خشکی اور بحری جوڑے، جی خشکی اور سمندر کے سفر، یہ جوڑے، حشر میں اپنے گھر کے اندر دیکھو، تقوی اور اعراض کا جوڑا، ایک طرف خدا کو ماننے والے ہیں اور ایک طرف خدا کو نہ ماننے والے ہیں، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ معاشرے میں دیکھو، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے اور کنجوسی کرنے والوں کا جوڑا، ہے دے دیا، کس کو دے، کیوں دے؟ اللہ نے اس کا نصیب ایسا کیا ہوا، ورنہ تو یہ امیر نہ ہوتا، نہ دو اس کو، اللہ نے اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ غلط سوچ ہے، تمہارے دروازے پہ جو آیا اس کو دے دو، وہ تمہاری بلائیں لے کے جا رہا ہے، تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے۔ جو سوالی ہے، جو ہو سکے دو، نہیں ہے تو اس کو جھڑکو مت، کہو جاؤ بابا معاف کرو، لیکن سوالیوں کو جھڑکو نہیں، نفرت نہیں کرو، پتہ نہیں کون کس روپ میں کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہاتھ ہی عطا فرمائے، اور ہم سب کے ہاتھوں کو اللہ دینے والا ہاتھ بنائے۔ اللہ مخلوق کے سامنے محتاج ہونے سے ہم سب کو بچائے۔ پھر فرمایا قیامت کا اقرار اور انکار کرنے والا جوڑا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قیامت کا اقرار کرتے ہیں، انہیں اتنا یقین ہے کہ خدا چاہے تو ابھی آ جائے قیامت، ایسے بھی یقین والے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے پتہ نہیں، ایسے تو نہیں آنی قیامت، تو پچھلے لوگوں سے بھی ایسے ہی کہا گیا اور ہم سے بھی کہا جا رہا قیامت تو آنی نہیں۔ تو انکار والے بھی ایسے ہیں کہ ان کے دل میں قیامت کا تصور ہی نہیں آتا، حساب و کتاب کو اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کرنے کا تصور بھی نہیں آتا۔ تو ایسے منکر، اور اسی معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ذرا سی بات قیامت کی ہوتی ہے تو لرز جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، کیا شان ہے ان کی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آسمان کے تاروں کی نیکیاں عمر کی جو نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، اتنا بڑا مقام حضرت عمر فاروق کا۔ اور وہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں قیامت کی بات جب آتی تو ڈر جاتے۔ ارے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عمر سراج اہل الجنہ، جنت میں ایک چراغ ہوگا جس کی روشنی ہر جنتی کے چہرے پہ پڑے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ اس چراغ کا نام کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا عمر فاروق ہے۔ اتنی بڑی شان، لیکن جس وقت تصور قیامت کا آ جاتا تو لرز جاتے تھے، چہرے اقدس میں زردی آ جاتی اور سر جھکا کے کہتے مولا عمر پر پردے ڈال دے،
اے اللہ عمر کی لاج رکھ لینا، اے اللہ قیامت کے عذاب سے بچانا۔ ارے جن کو گارنٹیاں ملی ہیں جنتی ہونے کی، جن کی شان رسول پاک نے ان کو دعاؤں میں مانگا، وہ جنت کے چراغ، مگر اس کے باوجود قیامت پر ان کا یقین اتنا، اور قیامت کے عذاب پر ان کو یقین اتنا، حساب و کتاب کی سختی پر ان کو یقین اتنا کہ وہ اپنے رب کے حضور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی مبارکہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیاں جمع ہو جائیں تو اس ایک رات کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہیں جو غار ثور کے اندر صدیق اکبر نے میرے ساتھ گزاری ہے۔ آپ ذرا تصور کرو۔ اور حضرت عمر فاروق عرض کرتے تھے اے ابو بکر میرے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں لے لو، اور وہ جو تنہائیوں میں وہ جو 3 دن غار ثور میں اللہ کے رسول کی قربت آپ کو نصیب رہی ہے، وہ گھڑیاں مجھے دے دو، میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ رکھ لو۔ اب ذرا تصور تو کرو صدیق اکبر کا اتنا بڑا مقام کہ عرشوں سے ان کے لیے قرآن مجید کے اندر کتنی آیات نازل ہوئی، اتنا بڑا مقام کہ قرآن نے یہ کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ اللہ، اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور معیت الہیہ میں اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا۔ وہ عظیم ہستی صدیق اکبر، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے یوں فرمایا کہ لو وزنا حسنات امتی، ساری امت کی نیکیاں، ساری امت کے اعمال، ساری امت کے نیک اعمال کسی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں فقط صدیق اکبر کے اعمال رکھ دیے جائیں، ساری امت کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب قیامت کی بات آتی تو وہ صدیق اکبر یوں تنکا اٹھا کے کہتے کاش کہ میں تنکا ہوتا، کاش کہ میں تنکا ہوتا، کہ کم از کم ہواؤں میں اڑ گیا ہوتا، قیامت کے حساب میں تو نہ کھڑا ہونا ہوتا۔ وہ اتنا ڈرتے۔ ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور جو درخت ہے سین میں لگا ہوا تھا، اس پہ کوئی چڑیا بیٹھی، کبھی ایک ٹہنی پہ کبھی دوسری ٹہنی پہ چوں چوں کر رہی تھی، اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ چڑیا ہے چوں چوں کر رہی، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا خوش نصیب ہے یہ چڑیا، کھاتی ہے پیتی ہے اور پھر مر جائے گی، اس کو حساب تو نہیں دینا ہوگا، اور ہمیں تو حساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ایمان والوں کے اندر تو یقین اس طرح ہے کہ وہ قیامت کا سن کر لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، قیامت کے حساب اور یقین کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہے کہ اس کا تصور کریں اور کانپیں، اور راتوں کی تنہائیوں میں عرض کریں اللہم اجرنی من النار۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کوئی ایسی بات بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں، ہم دعا کرا کریں تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے خدا بچا لے۔ اللہ کے محبوب کے رحمت والے دروازے میں کیا کمی ہے؟ حضور نے فرما دیا کہ جو شخص یہ دعا 7 مرتبہ روزانہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، قیامت کے فتنے سے اللہ اسے بچائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھو، اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس جوڑے جوڑے سے نصیحت کیا ملتی ہے کہ لوگوں تم خود تو جوڑے جوڑے ہو، لیکن کہیں رب کا جوڑا نہ ڈھونڈنے لگ جانا، یہ تمہاری ضرورت ہے، تم محتاج ہو، جوڑے کے بغیر رہ نہیں سکتے، تمہاری ضرورتیں ہیں جوڑا جوڑا ہونا، اور اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا تنہا، اس کو کسی جوڑے کی کوئی حاجت
نہیں، نہ بیوی نہ بچے، نہ دادا نہ دادی، نہ نانا نہ نانی، نہ بچہ نہ بچی، نہ بیوی نہ باپ نہ اولاد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.